بھتہ خوری یعنی ایکسٹورشن یہ ایک ایسا جرم ہے جس کا سب سے بڑا ہتھیار خوف ہے، لیکن قانون اسے چوری اور ڈکیتی سے الگ کیوں سمجھتا ہے؟ آئیے تعزیرات پاکستان 1860 کی دفعات کی روشنی میں اس جرم کے قانونی پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس جرم کی بنیادی تعریف کی۔ بھتہ خوری کی قانونی بنیاد ہمیں ملتی ہے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 383 میں، جو بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ یہ جرم اصل میں ہے کیا۔ تو قانون کہتا کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف مال چھیننے کا نام نہیں ہے۔ اس جرم کے دو بہت اہم حصے ہیں۔ پہلا، کسی شخص کو جان بوجھ کر کسی نقصان کا، کسی انجری کا خوف دلانا، اور دوسرا، اسی خوف کو استعمال کرتے ہوئے بے ایمانی سے اسے مجبور کرنا کہ وہ اپنی کوئی جائیداد یا قیمتی چیز آپ کے حوالے کر دے۔ یہی جو جبر کا عنصر ہے نا، یہی اسے عام چوری سے بالکل الگ بنا دیتا ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ جائیداد کے خلاف جرائم کا ایک اسپیکٹرم ہے۔ ایک سرے پر ہے سادہ چوری اور دوسرے پر پرتشدد ڈکیتی۔ بھتہ خوری یعنی ایکسٹورشن ان دونوں کے بیچ میں کہیں آتی ہے۔ یہاں اصل میں تشدد ہوتا نہیں، بلکہ تشدد یا کسی اور نقصان کا خوف بیچا جاتا ہے، اور اسی خوف کی بنیاد پر متاثرہ شخص سے اس کی مرضی کے خلاف مال وصول کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو کسی پر بھتہ خوری کا الزام ثابت کرنے کے لیے قانون نے ایک ٹیسٹ رکھا ہے۔ استغاثہ ہو عدالت میں 4 لازمی باتیں، 4 اجزاء ثابت کرنے پڑتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی مسنگ ہو تو کیس نہیں بنتا۔ تو کیا ہیں یہ 4 اجزاء؟ یہ چاروں اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا، ملزم نے جان بوجھ کر انٹینشنلی کسی کو نقصان کا خوف دلایا ہو۔ یہ نقصان جسمانی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی بھی، یا ساخت کو پہنچنے والا بھی۔ دوسرا، اسی خوف کی وجہ سے، مطلب براہ راست اسی خوف کے نتیجے میں متاثرہ شخص کچھ کرنے پر مجبور ہوا۔ تیسرا، ملزم کی نیت صاف نہیں تھی، یعنی بددیانتی پر مبنی تھی۔ وہ اپنے لیے کوئی ناجائز فائدہ یا دوسرے کے لیے ناجائز نقصان چاہتا تھا۔ اور چوتھا، اور یہ بہت اہم ہے، متاثرہ شخص نے جائیداد خود حوالے کی، اسے چھینا نہیں گیا۔ یہاں ایک کلاسک مثال ہے۔ الف بے کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر گھڑی نہیں دی تو اس کی شرمناک تصویریں لیک کر دے گا۔ اب بے بدنامی کے ڈر سے گھڑی اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہاں دیکھیں، چاروں باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ بدنامی کا خوف پیدا کیا گیا، اسی خوف کی وجہ سے گھڑی حوالے کی گئی، الف کی نیت بھی بے ایمانی کی تھی، اور بے نے گھڑی خود حوالے کی۔ یوں ایکسٹورشن کا جرم مکمل ہو گیا۔ اب آتے ہیں سزاؤں کی طرف۔ قانون بھتہ خوری کے ہر معاملے کو ایک جیسا نہیں دیکھتا۔ یہاں ایک اصول ہے، دھمکی جتنی سنگین ہوگی، سزا بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمومی ایکسٹورشن کی، جو دفعہ 384 کے تحت آتی ہے۔ یہ وہ کیسز ہیں جہاں کوئی بہت سنگین دھمکی شامل نہ ہو۔ اس کی سزا 3 سال تک قید، جرمانہ یا پھر دونوں ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے بیس لائن پنشمنٹ ہے۔ اچھا، اگر بھتہ وصول نہ ہو پائے تو کیا پھر کوئی جرم نہیں؟ بالکل ہے۔ دفعہ 385 کہتی ہے کہ بھتہ وصول کرنے کی نیت سے کسی کو خوف میں مبتلا کرنا بھی جرم ہے۔ یعنی اگر آپ مال وصول نہیں بھی کر پاتے، تب بھی یہ کوشش قابل سزا ہے، اور اس کوشش کی سزا 2 سال تک قید، جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قانون نیت اور کوشش کو بھی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس جرم کی زیادہ سنگین شکلوں کی۔ جب دھمکی جان سے مارنے یا شدید زخمی کرنے کی ہو تو معاملہ بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ دفعہ 386 کے مطابق ایسی صورت میں سزا سیدھا 10 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور یہاں ایک اور اہم بات، قید کے ساتھ جرمانہ لازمی ہے، مطلب عدالت جرمانہ معاف نہیں کر سکتی، جو اس جرم کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اگر جان سے مارنے کی دھمکی دے کر بھتہ وصول کرنے کی صرف کوشش بھی کی جائے تو وہ بھی ایک الگ اور سنگین جرم ہے۔ دفعہ 387 کے تحت اس کوشش کی سزا بھی 7 سال تک قید ہے، اور اس کے ساتھ بھی جرمانہ لازمی ہے۔ بھتہ خوری صرف جان یا مال تک محدود نہیں، یہ عزت اور ساکھ پر بھی حملہ ہو سکتی ہے۔ دفعہ 388 اور 389 اسی بارے میں ہیں، یعنی کسی کو یہ دھمکی دینا کہ اس پر کسی سنگین جرم کا الزام لگا دیا جائے گا۔ اس بلیک میلنگ کی سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دھمکی دفعہ 377 یعنی غیر فطری جرائم کا الزام لگانے کی ہو تو یہ اتنا سنگین سمجھا جاتا ہے کہ سزا عمر قید تک بھی ہو سکتی ہے۔
اکثر لوگ بھتہ خوری اور چوری کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دونوں کا تعلق جائیداد سے ہے، لیکن قانون ان میں بہت واضح فرق کرتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ فرق کیا ہے۔ یہاں 4 بڑے فرق ہیں۔ پہلا، رضامندی۔ چوری میں رضامندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چیز بغیر پوچھے لی جاتی ہے۔ ایکسٹورشن میں رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن خوف اور دباؤ کے ذریعے۔ دوسرا، طریقہ۔ چور خود مال اٹھاتا ہے، جبکہ ایکسٹورشن میں متاثرہ شخص کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ خود مال حوالے کرے۔ تیسرا، خوف کا عنصر۔ چوری میں خوف ضروری نہیں، لیکن ایکسٹورشن کی تو بنیاد ہی خوف پر ہے۔ اور آخری فرق جائیداد کی قسم کا ہے۔ چوری صرف منقولہ یعنی موویبل پراپرٹی کی ہو سکتی ہے، جبکہ ایکسٹورشن منقولہ اور غیر منقولہ دونوں قسم کی جائیداد کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قانون جائز دباؤ اور مجرمانہ جبر کے بیچ میں وہ لکیر کہاں کھینچتا ہے؟ تعزیرات پاکستان کا یہ پورا فریم ورک دفعہ 383 سے 389 تک اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کو خوف میں مبتلا کر کے اس کی مرضی چھین لینا ایک سنگین جرم ہے، جس کی ہمارے معاشرے اور قانون میں کوئی جگہ نہیں ہے۔